قرآن کی ایک آیت ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں تھوڑا سا نیک کام کر کے تجھے منع کر کے آ جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ بھی میں چھوڑ کر کے آیا دنیا میں، یہ مرنے کے بعد کہتا ہے بندہ مجھے ایک بار لوٹا دے، اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو آ گیا بس ختم، دوبارہ جب اس نے نبیوں کو واپس نہیں لوٹایا، نبیوں کو اپنے محبوبین کو دنیا میں واپس پھر نہیں بھیجا موت کے بعد، تو پھر تمہارا کیا شمار ہے، ہمارا کیا شمار ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں، جوانی میں کر عبادت، یہی وقت عبادت ہے، بڑھاپا آ گیا یا پھر ایسی بات آ گئی کہ تم سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تب صرف اور صرف اپنی جوانی کو یاد کرتے رہ جاؤ گے، آج وقت ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو لمبی امیدوں پر رہ جاتے ہیں ان سے کچھ ہونے والا نہیں، ہاں جو نیک کام کیے ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے، جو عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو اچھے کام کرتے تھے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں لے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جنت میں تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ اے مسلمانوں، یہاں بیٹھ کر کے صرف جنت کی بات کرنا یہ دیکھنے میں آسان ہے، لیکن جانتے ہیں آپ جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے وہ کتنا لمبا سفر ہے، قبر کے حالات سے گزرنا ہے تمہیں، حشر کے میدان میں وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن پاس کرنا ہے، پھر تمہیں میزان عمل سے گزارا جائے گا، تمہاری نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، وہاں سے گزر کر کے پھر تمہیں پل صراط پہ چلنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک برج ہے، بہت سارے تو اس برج سے گر کر کے جنت دوزخ میں گر جائیں گے، جا تو رہے ہوں گے جنت کی طرف، لیکن اعمال سیئہ، برے اعمال کے بوجھ کی وجہ سے لنگڑتے اور گرتے دوزخ میں گر جائیں گے۔ تو کتنا لمبا پروسیس ہے، تب جا کر کے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا۔ اور یہاں بیٹھ کر کے کچھ لوگ جنت بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ یہیں سے مفت ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، تم میں سے ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرما دیں وہ جنتی ضرور، کیونکہ وہ مختار کل ہے، نبی جو چاہیں عطا فرما دیں، بھری جنت ہبہ کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے۔ اب یہاں پر لوگوں کے بعض کمزور عقیدوں سے لوگ کھیلتے ہیں، وہ خاص طور پر ادھر زیادہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر کہلاتا ہے، سب کانٹیننٹل، یہاں کے لوگوں میں انت وشواس زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ توہم پرستی، خیالات کے پیچھے چلنے والے لوگ، یعنی کسی نے کہہ دیا کہ یہاں پر کچھ ہوتا تھا تو بغیر تحقیق کے اس کو مان لے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہند اور پاکستان اور یہ اتنے علاقے میں جتنے دین پائے جاتے ہیں، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے، یہاں زیادہ ہے انت وشواس۔ اور اسی طرح سے یہ تو چلے کفار و مشرکین کو جس طرف لے چاہیں ہانک لیتے ہیں ان کے پنڈت، ہاں ان کے وہ نبض کو جانتے ہیں، جو جتنا بہترین سائیکسٹ ہوگا اتنا بہترین پنڈت ہوگا۔ سائیکالوجی جس کو اچھی طرح سے آتی ہے وہ عروج پہ جائے گا ان کے ہاں۔ نفسیات سمجھنا ہے بس آدمی کی، تو نفسیات کے ذریعے سے وہ کھیلتے ہیں۔ کوئی بھی آیا اور کوئی شکایت لے کر کے آیا، سیدھے بابا نے کہا تیرے گھر میں فلاں فلاں ہے، تیرا دروازہ ٹیڑھا ہے، تیری کھڑکی ایسی ہے، کچن یہاں نہیں ہونا چاہیے تو وہاں ہونا چاہیے، ٹوائلٹ ادھر آ گیا، وہ بیچارہ لاکھوں کا توڑ پھوڑ کر لیتا ہے، اس کا اسی پر انت وشواس ہے۔ یہ تمام چیزیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے بعض کمزور عقیدہ مسلمانوں کو کچھ لوگ جنت بیچ رہے ہیں۔ ایک فرقہ ہے بوری فرقہ، شیعوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے،
ان کے ہاں تو باضابطہ مرنے کے بعد اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں، اپنے مولوی صاحب یا جو ملا ہے ان کے، جا کر کے دفنانے سے پہلے اس کے نام کی جنت کی ٹکٹ لے کر کے آتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سنا ہے ان کے ہی جو فالوورز ہیں ان سے، کہ جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسے خرید کر کے آتا ہے۔ باپ مر گیا تو بیٹا جاتا ہے ملا جی کے پاس، کہا ابا کا انتقال ہو گیا تو کیا چاہیے؟ کہا جنت میں 2 کھجور کے درخت چاہیے، 2 اخروٹ کے۔ کہا 4 لاکھ، 1 لاکھ کا 1 درخت، اور شاید وہاں پر وہ اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی بیچتے ہیں، لیتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، کوئی اگر بیچ رہا ہے، حیرت اس پر نہیں ہے، دکان لگانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، حیرت خریداروں پر ہے۔ بھائی مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ سونا بھی بیچنے والے آتے ہیں، لوہے کو سونا بھی کہہ دے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ٹوپی ڈالنے والا 1000 ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن یہ اس کے چنگل میں آنے والے کتنے عقل مند ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ جاتے بھی ہیں، چٹھی لکھا کے بھی لاتے ہیں، 4 لاکھ بھر کر کے رسید بھی لے آتے ہیں کہ ہم نے 50 بائی 50 اسکوائر فٹ جنت میں اپنے باپ کے لیے خریدا ہے 10 لاکھ میں، اور اس میں اتنے درخت ہیں، اتنے جھاڑ ہیں، اور لا کر کے کیا کرتے ہیں؟ کہاں دیکھا تم نے جنت کو؟ اس نے کہا لکھ کے دے دیا، ہو گئی بات؟ کہا ہاں بس پکا ہو گیا ہے، نکی ہو گیا ہے، لے جا کر کے اس کی قبر میں وہ چٹھی ڈالنا ہے، بس وہ 10 لاکھ کی رسید قبر میں رکھنا ہے۔ یہ انت وشواس ہے، اندیکھا۔ اس طرح کی باتیں میرے عزیزو، عمل سے بیکار کرنا، لوگوں کو عمل سے دور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے پیسے والا یہی سوچے گا چھوڑو کون سی نماز روزے ہے، مرنے سے پہلے مولانا کے پاس 10-15 لاکھ کی جنت لے لیں گے۔ وہ سمجھیں وہ بھی فلیٹ ملتا ہوگا وہاں پہ بھی، جیسے یہاں پر بکنگ ڈال کر کے رکھتے ہیں ویسے ان کے یہاں بھی بکنگ ڈالتے ہیں، اور میں نے یہاں تک بھی سنا انسٹالمنٹ میں بھی ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے عزیزوں کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں پر یقین کیسے کرتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ عمل سے دور کرنا ماننے والوں۔ نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم لاسٹ میں دیکھ لیں گے، جاؤ۔ ان کے ہاں تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے درمیان کچھ پیر بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سارے مریدین خوش پھر رہے ہیں اپنے، کہا نماز وغیرہ، کہا سب پیر صاحب پڑھیں گے، ہمارے سب پڑھیں گے، وہ بخشوا دیں گے ہم کو۔ تو سارا ٹھیکہ ان کو دے کر کے یہ دندناتا ہوا بیل کی طرح گھوم رہا ہے، سب پیر صاحب کو۔ کرنا کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ آپ کچھ ہدیہ لے کر کے چلے جاؤ، ٹیکس دے کر کے آ جاؤ، باقی سب وہ کام کر لیں گے۔ تو میں نے کہا وہ پیر صاحب تھوڑی نا، وہ سی اے ہیں کیا تمہارے، جو انکم ٹیکس سے تمہاری سب چیزیں صحیح کرا دیں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اس طرح سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اس پوری قوم کو کیا کیا انہوں نے؟ بدعمل کر دیا، عمل سے دور کر دیا، نمازوں سے دور کر دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، ذرا عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ تم آج کے دور میں نہ تمہارے پاس نیکیاں، نہ تمہارے پاس تقوی، نہ تمہارے پاس پرہیزگاری، پھر بھی نماز چھوڑ کر یہ کہتے ہو ہمارے حضرت بخشوا دیں گے، معاف کرا دیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو دنیا کے بڑے پیروں میں غوث پاک کا نام آتا ہے، سرکار غریب نواز کا نام آتا ہے۔ مجھے ایک روایت کہیں سے لا کر کے دکھاؤ کہ غوث پاک نے فرما دیا کہ میرا مرید نماز نہیں بھی پڑھے گا تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ بلکہ وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھے گا تو ہمارے قبرستان میں بھی مت لاؤ، اس کو ہمارے قبرستان میں مت لاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تلقین فرماتے نمازوں کے متعلق، عمل کے میدان میں کوڑے نہیں رہنا، اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرو، پھر نسبتوں پر یقین رکھو، کام پورا کرو، اس کے بعد پھر اولیاء بھی ہیں تمہارے لیے مددگار، انبیاء بھی ہیں تمہارے لیے سفارشی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش ہوگی۔ کچھ نہ کر کے پھر اگر یہ کہہ کر کے بیٹھنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، شیطان اس طرح کی لمبی امیدوں پر ڈال رکھتا ہے، اس سے باز آ جائیں۔